بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ انسان جنات سے خوف کیوں کھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت منگوانا چاہا تو وہ کوئی 2000 کلومیٹر دور تھا۔ دربار لگا ہوا تھا اور آپ نے اپنے درباریوں کو کہا، کوئی ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس فوراً لا کر حاضر کر دے۔ سورہ نمل کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور متی ہو کر حاضر ہو۔ کیونکہ جنات بھی حضرت سلیمان کے تابع تھے تو ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے آتا ہوں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام آصف برقیہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا، میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے پلک جھپکنے سے بھی پہلے تخت حاضر کر دیا۔ القرآن ترجمہ، ایک بڑا قوی ہیکل جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے۔ دوسری جگہ میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جن کے پاس زیادہ طاقت ہوئی یا انسان کے پاس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص ایک جن سے کیسے اتنا طاقتور تھا کہ آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تخت کو 2000 کلومیٹر سے لے آیا۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ رب العزت کے ناموں کا یعنی اسم اعظم کا علم تھا، جیسا کہ اللہ نے بھی خود کہا۔ کتاب الہی کا علم تھا تو علماء کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا جس کے ذریعے وہ یہ تخت اٹھا کر لے آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے اور اصل طاقت علم میں ہے۔ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے اور آپ اسے پینے سے پہلے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پوری کائنات کے جنات جتنی بھی اقسام ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائے بشمول ان کے سردار ابلیس کے، تو وہ پانی کے گلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا طاقت ہے جنات کی پھر؟ اب سوال یہ ہے کہ جب انسان جنات سے اتنا طاقتور ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ جن سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان جنات سے ڈرتا ہے تو یہ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ سورۃ جن آیت نمبر 6 کا، بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے اور اس سے ان کی یعنی جنات کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ انسان خود جنات سے ڈرتا ہے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور یہ انسان پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خوف ہے یہ در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے، اور جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر کمزور ہے اور اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے تو یہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ بندہ ہم سے خوف زدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدائش سے لے کر موت تک رہتا ہے جس کا نام قرین ہے،
اور قرین کو آپ کے ایک ایک اچھے برے عمل کا پتہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی عادات اور فطرت کا بھی پتہ ہے، اور عام روزمرہ حالات میں جو ہم بات کرتے ہیں یہ قرین سنتا ہے کہ یہ اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے یا نہیں، اور جنات قرین سے معلومات لے لیتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ سورہ الزخرف کی آیات نمبر 36 اور 38 میں قرین کا لفظ برے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ: جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان قرین مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور اسے ہمارا ساتھی کہا گیا ہے، مطلب یہ موت تک ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، سورہ الزخرف آیت نمبر 38، ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارے پاس انسان اللہ کے پاس آئے گا، اس شیطان سے کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ تو جنات سے خوف ہم خود محسوس کرتے ہیں، تب ہی وہ ہمیں ڈراتے ہیں، ورنہ ان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں اور اللہ کے بندے بن جائیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں تو یہ ہمارا کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے خود کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بن جائیں گے ان پر کچھ بس نہیں چلے گا میرا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 39-40 کا ترجمہ: بولا اے رب میرے، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں، ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جو میرا بن جائے گا اس پر تیرا زور چل ہی نہیں سکے گا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، سوائے ان کے جو بدراہوں میں سے ہوں اور تیرے پیچھے چل پڑے۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو نے آپ کے کافی سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں طاقت، ہمت اور توفیق بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔